اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تم جو کچھ نازل کیا گیا ہے ہمارے بندے پر شک میں ہو تو لاؤ ایک سورت اس کے برابر اور بلاؤ اپنے تمام شرکاؤں کو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو، پس نہیں کر سکتے اور ہرگز یہ تم نہیں کر سکتے، پس بچو اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو تیار کی گئی ہیں کافرین کے لیے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحدانیت، اللہ کا ایک ہونا اور کائنات پر اللہ ہی کا تصرف ہے، اللہ ہی ہر چیز کا مالک اور قادر ہیں، اللہ جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں اللہ کرتے ہیں، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کرتا، اس کو بیان کیا گیا تھا۔ اور انسانوں کو ایک دو مثالوں کے ذریعہ سے اللہ کی قدرت بتائی گئی تھی کہ یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں، آسمان سے بارش برسانا، زمین سے غلہ اگانا، انسانوں کو پیدا کرنا، یہ ایک دو مثالیں دے کر بتایا کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت اور قدرت میں نہیں ہے، اور ہر انسان اسے تسلیم کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ تو چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کیسا بھی ہو، لیکن وہ اللہ کو مانتا ہے کہ سب کچھ اوپر والا کرتا ہے، اب اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں۔ آج کی آیت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کے جواب میں قرآن ایک معجزہ ہے اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کی طرف سے یہ اعتراض تھا کہ یہ جو قرآن ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے۔ اس افتراء کو یعنی ان کے اس اعتراض کو سورہ بنی اسرائیل میں اور 12ویں پارے میں اور بھی علاوہ دوسرے پاروں میں اس کا ذکر ہے۔ کوئی یوں کہتے تھے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے۔ اب اللہ ان کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے ساتھ باپ کا سایہ اٹھ گیا، کچھ بڑے ہوئے تو ماں کا سایہ اٹھ گیا، کچھ پڑھنے لکھنے کی عمر کو پہنچے، چچا کا اور دادا کا سایہ اٹھ گیا۔ پڑھنے لکھنے اور پڑھانے لکھانے کے جو اسباب تھے وہ تو بچپن سے ختم ہو گئے۔ دوسری بات، عرب میں پڑھنے لکھنے کا عام رواج نہیں تھا، اسکول، کالج، مدرسے، یونیورسٹیاں یہ اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا، تو گویا ماحول بھی پڑھنے لکھنے کا نہیں، اور پڑھنا لکھانا سکھانے کے جو اسباب ہیں، ماں باپ، چچا، رشتہ دار، پرورش کرنے والے، تو ان کا بھی کسی کا سایہ سر پہ نہیں ہے۔ اور عرب میں اللہ نے ایک صلاحیت رکھی تھی
چاہے ان کے یہاں پڑھنا لکھنا نہیں تھا، کالجیں نہیں تھی، لیکن اللہ نے قدرتی طور پر عربی زبان ان عربوں کو اتنی فصیح اور بلیغ عطا فرمائی تھی کہ غیر عرب ایسی عربی سے عاجز تھے۔ اور یہ شعر و شاعری بھی کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شعر و شاعری کی مجلس میں بھی کبھی نہیں گئے، لہذا پڑھنے لکھنے کے کوئی اسباب نہیں۔ اور ایک ان پڑھ امی آدمی اب 40 سال کی عمر کے بعد اس کی زبان سے ایسا کلام نکل رہا ہے، ایسی باتیں اللہ نکال رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں کہ اس جیسا کلام دنیا بھر کی انسانیت لانے سے عاجز۔ اب چونکہ یہ یہود و نصارہ مشرکین یہ ہٹ درمی پر تھے، ان کو اسلام قبول کرنا نہیں تھا، مسلمان ہونا نہیں تھا، تو گویا انہوں نے قرآن پر اعتراض کر دیا۔ اور کیسا اعتراض کیا کہ یہ قرآن کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو ایک انسان یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی گھڑا ہوا کلام ہے۔ تو اللہ ان کو کہہ رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ تم کو اگر میرے بندے پر جو میں نے قرآن نازل کیا ہے اس قرآن کے نزول میں آپ کو شک ہے، آپ کو شبہ ہے کہ یہ قرآن انسانی کلام ہے، انسانوں کا بنایا ہوا ہے، تو آپ بھی تو عرب ہیں، آپ فصیح بلیغ عربی جاننے والے ہیں، فصاحت کے ساتھ عربی بول سکتے ہیں، آپ کی عربی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسی عربی آپ بولتے ہیں۔ حج کے موقع پر لوگ ایک فصیح بلیغ عربی کا شعر بناتے تھے اور اس شعر کو کعبۃ اللہ پر چپکا دیتے تھے، اس سے اچھا دوسرا کوئی بناوے تو اس کو ہٹایا جاوے، جب تک اس سے اچھا دوسرا نہ بناوے وہاں تک یہ شعر ہٹتا نہیں تھا۔ دوسرے سال دوسرا کوئی آتا اور اپنے شعر کا موازنہ کرتا کہ میرا شعر اس سے اچھا ہے کہ نہیں، اس کی فصاحت بلاغت، اس کی نظم و نسق، اس کی معنوی کاروائی ساری کی ساری چیک کرتا، اور چیک کر کے لگتا کہ میرا شعر اس سے اچھا ہے تو اس کو اتار دیتے، دوسرا لگا دیتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 4 سال ہو جاتے ایک شعر کا جواب کوئی نہیں دے پاتا تھا۔ ایسے وہ عربی اتنی بلیغ عربی جاننے والے، اتنے فصیح عربی جاننے والا، حالانکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو امیون قرآن نے بھی کہا ہے کہ عرب امی ہے، لیکن امیوں میں پھر یہ امی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہ ایسا امی آدمی جب اتنا اچھا قرآن تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، جب یہ قرآن اترا اور اس میں سورہ قریش لإلاف قریش إِلَافِهِمْ جب لٹکائی گئی تو ہر ایک نے اپنے اپنے شعر اتار لیے، اور برسہا برس تک اس سورت کے مقابلے میں دوسری کوئی شعر لٹکا ہی نہیں سکا، اس لیے کہ اس کی فصاحت، بلاغت، معنوی اور اس کی نظم و نسق اتنی فصیح اور اتنی جامع اور معنی صورت ہیں۔ پورا قرآن، یہ تو ایک میں نے مثال دی، پورا قرآن اتنا جامع اور معنی ہے، تو قرآن چیلنج دے رہا ہے، چیلنج۔ آج کی جو تفسیر ہے، آج کا جو درس قرآنی ہے، اس پر تو کتابیں بھر چکی ہیں، ہر مصنف نے، مؤلف نے اس آیت پر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ تم بھی اس قرآن کے برابر ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ۔ تو اس یعنی نہ لا سکنے کی وجوہات کہ قرآن کے مقابلے میں قیامت تک کوئی قرآن کے مقابلے میں ایک آیت، یا تو سورت کا کہا ہے، آگے ایک آیت کا کہ چلو سورت نہیں لا سکتے 10 آیتیں لاؤ، 10 آیتیں نہیں لا سکتے ایک آیت لے آؤ، تو قیامت کی صبح آ جاوے گی، لیکن کوئی اس کے مقابلے میں ایک آیت بھی لا نہیں سکا اب تک،
اور قیامت تک کوئی لائے گا نہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے اعجاز میں کہ قرآن کتنا معجز کلام ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیہقی میں ایک روایت نقل کی ہے، اس روایت کی ماتحتی میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کے معجزے ان کے زمانے تک خاص تھے۔ حضرت عیسیٰ اسلام کو معجزہ دیا تھا کہ کوڑی کو اچھا کر دینا، اندھے کو دیکھتا کر دینا، اور لوہے کو اپنے ہاتھ میں رکھتے تو موم بن جاتا، چڑیا وغیرہ بنا کر پھونک مارتے اڑ جاتا۔ ان کے زمانے تک کا معجزہ آئے گا، تیسرے سے ہم پڑھیں گے اس کو۔ ان کے زمانے تک وہ معجزہ تھا، ان کا زمانہ گیا معجزہ ختم۔ ایسے تمام انبیاء علیہم السلام کے معجزے ان کے زمانے تک تھے، ان کا زمانہ ختم ہوا، جیسے نبی دنیا سے رخصت ہوئے ان کے سارے معجزے رخصت ہوئے۔ ایسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزے، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، بادلوں کا سایہ کرنا، درختوں کا سلام کرنا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، بہت سارے ان گنت معجزے، لیکن وہ سارے معجزے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ تمام معجزے ختم ہو گئے، لیکن دو معجزے اب تک باقی ہیں۔ اس میں ایک معجزے کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا نبی اللہ، یہ جو جمرات کو کنکر مارتے ہیں اس میں یہ شرط ہے کہ بھئی کنکر مزدلفہ سے لے کر آنا، اور ایک کنکر مار دیا وہ کنکر دوسری مرتبہ مارنا نہیں ہے۔ تو ابو سعید کہتے کہ یا نبی اللہ، یہ یوں ہی کنکر مارتے رہیں گے، لوگ لاکھوں حج میں آئیں گے، ایک دن وہ آئے گا کہ جمرات کنکروں کی پیچھے چھپ جائے گا، پہاڑ کنکروں کا ایک پہاڑ بن جائے گا اور جمرات چھپ جائے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو سعید، ایسی بات نہیں ہے، جو کنکر مارا جاتا ہے اس میں جن کا حج قبول ہے ان کا کنکر فرشتے اٹھا لیتے ہیں۔ اور مسجد میں بیٹھا ہوں، بلا مبالغہ یہ بات کہتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی، مجھ کو بھی اللہ نے حج کی توفیق نصیب فرمائی، میں نے بھی جمرات کو کنکریاں ماری ہیں، تو میں دیکھا کہ بعض کنکری حاجی کے ہاتھ سے نکلی، بس یہی دیکھا، اس کے بعد وہ کہاں گئی پتہ ہی نہیں۔ بعض کنکری کو دیکھا کہ کنکری نکلی، جمرات کو چپکی، اس کے بعد میں بالکل، چونکہ یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے تو حدیث کا نظارہ کرنا تھا، تو میں یوں ٹک ٹکی نگاہ لگا کر دیکھ رہا تھا جمرات کو جب مار رہے تھے۔ تو واقعات مسجد میں بیٹھا ہوں، بلا مبالغہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی کہ کنکری جاتی ہے پھر نیچے بہت کم گرتی ہیں، ورنہ اکثر کنکری اوپر سے غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہ 13ویں صدی تک وہاں سے کنکری صفائی کا رواج نہیں تھا، 13ویں صدی تک یعنی 1300 سال تک لاکھوں کروڑوں حاجیوں نے کنکریاں ماری، لیکن 1300 سال تک وہاں کنکری کا ڈھیر ہوا۔ 13ویں صدی کے بعد اب چونکہ لوگ حج میں جانے والے حرام کا کھا کر جاتے ہیں، ناجائز کھا کر جاتے ہیں، تفریح کی نیت سے جاتے ہیں، حج برابر ہوتا نہیں، حج سیکھ کر نہیں جاتے، سمجھ کر نہیں جاتے، بہت ساری بھولیں کرتے ہیں، تو اب بہت سو کا حج ناقابل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سنا، دیکھا تو نہیں ہے لیکن یہ سنا ہے کہ اب وہاں سے کنکری کو اٹھانے کا اور صفائی کا انہوں نے انتظام کیا ہے، لیکن 13ویں صدی تک تو انتظام نہیں تھا۔ کیوں کہ 13ویں صدی تک حج میں جانے والے قابلین، کاملین اور مقبولین کی جماعتیں ہوتی تھی جو عبادتیں کرتی ہوئی جاتی تھی، عبادتیں کرتی ہوئی آتی تھی، اور حج میں ایک عشق اور محبت کا مظاہرہ ہوتا تھا، اللہ سے لگاؤ، تعلق، عشق۔ وہ فوٹو نہیں گراتے تھے، وہ ویڈیو نہیں بناتے تھے، حج میں لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، خیر مضمون دوسری جگہ جا رہا ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے، میں اصل یہ حدیث سمجھایا تھا کہ معجزہ، ایک یہ معجزہ کہ کنکریاں قیامت تک پڑے لیکن وہ ڈھیر نہ بن جاوے، جن کی کنکری
قبول ہیں وہ اٹھ کر چلی جاوے۔ تو گویا یہ ایک معجزہ ہے، اور دوسرا معجزہ ہے کہ قرآن کا ہے، کہ قرآن کا ایسا معجزہ کہ قیامت تک اس قرآن کے مقابلے میں کوئی دوسرا کلام آ نہیں سکتا ہے۔ اور قرآن کا اعجاز، قرآن کا معجزہ، ایک تو یہ تو ہے ہی کہ اس کے مثل نہیں لا سکتے، لیکن یہ اتنا مؤثر اور اتنا اعجاز والا اور اتنا دلوں پر اثر کرنے والا یہ قرآن ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی کتاب نہیں آ سکتی۔ اس لیے قرآن کے اعجاز میں لوگوں نے لاکھوں کتابیں لکھ ڈالی۔ ابھی میں اس کی تفسیر دیکھ رہا تھا، تقریباً 10 صفحوں تک ایک آیت کی تفسیر ہے، 10 صفحوں تک۔ ابھی اتنی لمبی چوڑی تفسیر تو ہم تو خالی خلاصہ سے بیان کرتے ہیں۔ تو اس کے اعجاز میں یہ بات لکھی ہے، اس کے اعجاز میں علامہ سیوطی نے بیہقی میں 10 معجزات بیان کیے، قرآن کے 10 معجزات۔ اس میں ایک معجزہ اس کا فصاحت اور بلاغت کا ہے کہ اتنا فصیح اور بلیغ کلام ہے کہ اتنا فصیح اور بلیغ کلام دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا اس میں آداب، یعنی اتنی ادب سے بات لی ہے، اتنی ادب سے دوسری کتابوں میں نہیں ملے گی۔ اس کا نظم و نسق، اس کی بیان کرنے کی ترتیب، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اس کے انداز کلام جو ہے دوسرے کسی کتاب میں آپ کو اس کا انداز بیان نہیں ملے گا۔ پھر معنوی اعتبار سے اعجاز اس کا یہ بیان کیا ہے کہ اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ باتیں آپ کو دوسری کتابوں میں مل ہی نہیں سکتی۔ مثلا اس میں اگلے لوگوں کے حالات، تو یہود و نصارہ وہ اگلی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، ان کے پاس صحیفے تھے، کتابیں تھی، سب کچھ تھا، لیکن اللہ کے نبی نے اگلے لوگوں کی جو باتیں بیان کی ہیں وہ اس کو سن کر ہکے بکے رہ گئے۔ تو ایسی باتیں بیان کرنا، پھر پچھلے جو ہونے والا ہے اس کو بیان کرنا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اور ایسا صاف بیان کرنا کہ جو جیسا بیان ہوا ہے ویسا ہی ہوا۔ جیسے غلبت الروم فی ادنى الارض من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد، اس میں روم یہ غالب آئے گا، پھر 10 سال کے بعد پھر فارس غالب آئے گا، اور روم ایسا بیان کیا۔ تو اس پر وہاں کے جو یہود و نصارہ تھے، ان یہود و نصارہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے شرط لگائی کہ یہ تو تیرا قرآن یہ کہہ رہا ہے اور ہم تو دیکھ رہے ہیں طاقت والے وہ ہیں، یہ ہیں۔ تو ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے کلام میں جو بات بیان ہوئی ہے ہو بہو ایسی ہی ہوگی، شرط لگا دی کہ اتنے مال کی شرط، اور مال کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن وہ کئی دوسری کتابوں میں ہوگا بھی مال کا تذکرہ، لیکن جس کا میں نے مطالعہ کیا اس میں نہیں ہے تذکرہ مال کا۔ خیر، مال کی شرط لگا دی، اور جب یہ فارس اور روم کی جب لڑائی ہوئی تو حقیقتاً روم غالب آ گیا۔ تو جیسے غالب آئے انہوں نے دوسری بات کو بھی مان لیا کہ یہ ابھی غالب آیا ہے تو 10 سال کے بعد وہ غالب آئے گا، یہ بات بالکل یقینی ہے۔ تو انہوں نے شرط کے مطابق مال دیا، اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی نے مال واپس کروا دیا کہ یہ شرط ایک جوا ہے، ہم بھی لگاتے ہیں کھیلنے میں شرط لگاتے اسے، تو یہ شرط لگانا جوے کے حکم میں ہے، لہذا اللہ کے نبی نے وہ مال ان کو واپس کر دیا۔ لیکن جو بات بیان کی گئی تھی ہو بہو ایسی ہی ثابت ہوئی۔ ایسے بہت ساری قرآن کی آیتیں کہ ایسی بیان کرنا کہ جیسی بیان کی ہو ایسی ہی ثابت ہو، یہ کسی دوسرے کے کلام میں نہیں ملے گا۔ قیامت کے بعد کے مناظر دوسرے کلام میں نہیں ملیں گے۔ تو ایسا اعجاز، پھر تاثر کے اعتبار سے کہ قرآن اتنا مؤثر کلام ہے کہ اس سے لوگ سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ مکہ کے چند مشرکین ہیں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ اسلام کے شدید ترین دشمن، لیکن رات کو قرآن سننے جاتے تھے اور پھر نیت کرتے اب نہیں جائیں گے۔
پھر جاتے، پھر نیت کرتے نہیں جائیں گے، پھر جاتے، یعنی ایسا قرآن کہ ان کو باوجود دشمنی کے بھی ان کو سننے کے لیے عاجز کر دیتا تھا، چونکہ وہ خود عرب تھے تو عرب کی فصاحت، بلاغت، عرب کی جو لہجہ اور عرب میں جو پڑھنے میں جو کھچاؤ مقناطیس وہ ان کو کھینچ کر لاتی تھی کہ ایسا قرآن ہم نے کسی شعر میں، کسی کہانت میں، کسی میں یہ چیز نہیں دیکھی جو قرآن میں ہے۔ ہاں تو ایسا اعجاز۔ بنی سلیم کے ایک آدمی قیس بن سلیم یہ گزر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، اور مغرب کی نماز میں نماز پڑھ اس میں آیت پڑھے ام خلقوا من غیر خالق غیر ام الخالقون، یہ آیت ام خلقوا من غیر خلق ام هم الخالقون، یہ آیت اللہ کے نبی نے پڑھی۔ یہ جب پڑھی تو ایک دم ششدر رہ گئے، ایک دم بالکل چوکنے ہو گئے، یہ کیا قرآن ہے، یہ کیا قرآن ہے، کھڑے ہو گئے۔ اور پھر جب نماز ختم ہوئی اللہ کے نبی سے مصافحہ کیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اپنے قبیلے میں جا کر کہا میں بڑے بڑے شعراؤں میں، کاہنوں میں، نجومیوں میں گیا ہوں اور میں نے ہر ایک کے کلام کو سنا ہے، لیکن جو کلام میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ایسا قرآن میں نے کہیں نہیں سنا ہے۔ 10,000 آدمیوں کو اسلام میں لے آئے، 10,000 آدمیوں کو لے کر آئے کہ سنو یہ کلام، ایسا بہترین کلام ہے اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کلام کو اگر انہوں نے کیا ہے تو ایک بات تم بھی کر لو کہ ایک بچہ تمہارے یہاں پیدا ہو، اس بچے کو امی رکھو، پڑھاؤ مت، 40 سال کے بعد اس کی اچھی تربیت کرو، جیسے اس محمد کی ہوئی ایسی اچھی تربیت کرو، اچھے اخلاق بناؤ، 40 سال کے بعد اس کو ایسا کلام پیش کرے، نہیں کر سکتے۔ یہ ایک دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے، لہذا اللہ کے علاوہ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس طرح کا کلام جو قرآن کریم کے اعجاز میں جو یعنی قرآن کریم کا جو اعجاز ہے اس طرح کا کلام قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا۔ لیکن سنا ہے کہ ابھی انٹرنیٹ وغیرہ پر یہودیوں نے سورہ مریم کے مقابلے میں ایک صورت بنائی ہے، لیکن وہ صورت تو بنائی لیکن اس صورت کے جوابات بھی بہت سارے دیے ہیں اور دیں گے انشاءاللہ۔ میرے جیسا آدمی اس صورت کا جواب دے سکتا ہے کہ سورہ مریم میں اللہ نے اپنی قدرت کا جو مظاہرہ کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ السلام کا پیدا کرنا، کیا یہ قصہ وہ سورہ مریم کے مقابلے میں لا سکتے ایسا کوئی قصہ؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں گہوارے میں دودھ پیتے کے عالم میں جب بچہ بولنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے ایسے عالم میں گواہی دینا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدیہ، یہ پورا بیان ہے حضرت عیسیٰ اسلام کا۔ حضرت عیسیٰ گہوارے میں بول رہے کیا یہ ایسی بات ان کی سورہ مریم کے مقابلے میں جو صورت رکھی ہے کیا اس میں یہ بات بیان کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا بچے کا تذکرہ کر دے ہوئے وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کے واقعات ہیں، تو جو سچائی کے ساتھ نبوت کے واقعات وغیرہ بیان کے وہ نہیں کر سکتے، تو لہذا انہوں نے سورہ مریم کے مقابلے میں صورت تو بنائی لیکن انشاءاللہ ان کو کروڑوں لوگوں نے جواب دیا ہوگا کہ یہ صورت تیری یہ قرآن کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ سچے تھے، سچائی ماننے والے تھے چاہے اسلام قبول نہ کرے۔ اس زمانے میں جھوٹ کا بہت دور چلا ہے تو لہذا لوگ جھوٹ ہونے کی وجہ سے جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ بنا دیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں اگر کوئی اس طرح کی بات ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن جس کو کہہ رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا، لہذا ایسی اور اللہ دعوے کے ساتھ کہہ رہے کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تم تو نہیں بنا سکتے لیکن تمہارے شرکا کو اکٹھا کرو۔ اس میں دو اشارے، سیوطی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے ان کے معبودان باطلہ کی طرف کہ تم تمہارے معبود کو بلاؤ،
جن کو تم اللہ مانتے ہو، خدا مانتے ہو، ان کو بلا لو اور تمہارے معبودوں کی محنت سے ایک قرآن بنا دو، ایک قرآن کی چھوٹی سورت بنا دو، ایک چھوٹی آیت بنا دو۔ اور دوسرا یہ کہ تمہارے جو اہل علم حضرات ہیں پوری دنیا میں، عرب میں تو نہیں ہے لیکن پوری دنیا سے اہل علم حضرات کو بلاؤ، ایک ٹرانسفر نکی کرو، اور اہل علم حضرات جن کے پاس علم ہے، ان اہل علم کو بلا کر آپ ایک چھوٹی سی ایک صورت بناؤ۔ کسی دماغ کے باولے نے اس وقت ارادہ کیا بناویں، تو اس کو کیا کہ کتابیں اور ساری چیزیں سب دے دیا گیا، اور مہلت بھی دی گئی، تقریباً 1 سال کی مہلت دی گئی۔ 1 سال کی مہلت کے بعد لایا الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل فرتمہ طویل، اے ہاتھی بھائی ہاتھی، تم کو بھی ہنسی آتی ہے نا؟ تم کو بھی ہنسی آتی ہے نا بھائی؟ یہ تو کوئی بولنے کی چیز ہے، ہاتھی بھائی ہاتھی، لمبی لمبی سوٹ والا ہاتھی، پیچھے ایک چھوٹی دم والا ہاتھی۔ ارے بھائی یہ تو چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے، یہ کوئی صورت پیش کی ہے تو نے؟ تو قرآن ایک معجزہ کلام ہے، اس کا اعجاز قیامت تک باقی رہے گا، اس کے مقابلے میں کوئی اس کے مقابل نہیں آ سکتا۔ ایک اعجاز اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن میں جو اللہ نے کشش رکھی ہے، ایسی کشش قرآن کے علاوہ کسی میں نہیں رکھی۔ آپ کسی کے کلام کو پڑھو، آپ کا وہ محبوب آدمی ہے، اس کی کتاب پڑھو، اس کا کاغذ پڑھو تو آپ پڑھ لیں گے۔ ایک مرتبہ پڑھیں گے، 2 مرتبہ پڑھیں پھر تھک جائیں گے، پھر پڑھنے کا شوق ہوگا نہیں۔ لیکن قرآن ایک مرتبہ پڑھو، پھر دوسری بار پڑھنے کا شوق، تیسری مرتبہ پڑھنے کا شوق۔ یہ تو ہم لوگ قرآن سے لگاؤ نہیں ہے، اس لیے ہمیں شوق پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی رمضان آئے گا پورا، اب تو رمضان میں بھی کم بیٹھتے ہیں، پہلے ایک زمانہ تھا رمضان میں مسجد میں قرآن پڑھا جاتا تھا، تو بھی ختم ہو گیا۔ رمضان میں کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں پڑھ۔ اب پڑھو، اور نہیں پڑھنا آتا تو سیکھو۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگوں کو قرآن سکھانے کا مدرسہ چل رہا ہے، اور تمام مدرسین نے ارادہ کیا ہے کہ جیسے مدرسے میں لوگ پڑھنے آئیں گے، بڑھیں گے، تو مدرسے میں تمام پڑھائیں گے، اور بلا معاوضہ۔ صبح کا مدرسے کی تنخواہ دیتے ہیں، لیکن رات کے مدرسے کی تنخواہ نہ یہ لوگ لیتے ہیں، نہ انشاءاللہ دوسرے مدرسے آئے وہ بھی تنخواہ نہیں لیں گے آپ سے، کوئی پیسہ نہیں مانگیں گے۔ ان اجری الا اللہ، اس کا اجر اللہ سے لیں گے۔ آپ آؤ سیکھو، آپ اچھا قرآن پڑھو گے تو آپ کو بار بار قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ تو یہ ایک قرآن کا معجزہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے آدمی اکتاتا نہیں، تھکتا نہیں ہے۔ لہذا آج کے درس میں جیسے قرآن کا اعجاز میں نے مختصر کر دیا، ورنہ بہت لمبی بحث اس پر۔ علامہ سیوطی نے، میں نے کہا ہے کہ علامہ سیوطی نے بیہقی میں 10 معجزات بیان کیے، میں نے اس میں سے 3-4 ہی آپ کو بتائے ہیں، سب نہیں بتا پایا ہوں کیونکہ وقت بھی لمبا ہو رہا ہے، اور آج کی تفسیر تو 2-3 گھنٹے کی تفسیر ہے، لیکن مختصر نچوڑ آپ کو کہہ دیا میں نے۔ لہذا ہم سب نیتیں بناوے کہ اتنا اعلیٰ عرفہ اقوا اور اتنا اعجاز والا قرآن اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہم اس قرآن کی قدر کریں گے، اور یہ وسیم رضوی جیسے لاکھ لوگ آئیں گے۔ قرآن میں تبدیلی، یہ بھی ایک معجزہ بیان کیا ہے کہ قرآن کا ایک معجزہ یہ ہے کہ قرآن کا ایک حرف، ایک نقطہ قیامت تک کوئی بدل پائے گا نہیں۔ اب پوری دنیا کے قرآن کو اٹھا کر جلا دو، قرآن ختم نہیں ہوگا۔ 10 حافظ بیٹھ گئے، پڑھنا شروع کیا، پھر ایک قرآن وجود میں آ گئے۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی دلوں میں، 10 سال کا بچہ حافظ، بوڑھے لوگوں، اللہ نے قرآن کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سیکھنے والوں کے لیے۔ آپ اگر سیکھنا شروع کرو گے تو آپ کے لیے بھی آسان ہے۔ بیاج عبد الرحمن سناتے تھے، ایک 90 سال کے بوڑھے نے قرآن سیکھنا شروع کیا، اللہ نے 90 سال کے بوڑھے کو قرآن کا حافظ بنایا۔ وہ بن سکتے، ہم نہیں بن سکتے۔ نیت کرو، انشاءاللہ ہم قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں گے، اور روزانہ قرآن کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔
تو اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو تم نہیں کر سکتے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم اس کام کو نہیں، تو پھر نہیں کر سکتے تو ڈرو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یعنی اگر تم نے قرآن کے اعجاز کو مان کر بھی قرآن کو قبول نہیں کیا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔